60 اور 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب دنیا کے 10ویں اور ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ وہ ٹیبل ٹاک اور عوامی جلسوں سے عوام کو ڈیل کرنا جانتے تھے اور انتہائی حاضر دماغ تھے۔ مذاکرات کے دوران مخالفین کو شکست دے دیتے تھے۔ تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ کے ساتھ میں ہوں جاوید امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جاوید ٹی وی آفیشل۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو بھٹو صاحب 5 جنوری 1928 کو شاہ نواز بھٹو کے گھر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ بھٹو صاحب وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے مزدوروں اور کسانوں اور غریبوں کی دکھوں کی آواز بلند کی، جنہوں نے انہیں فرش سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ بھٹو صاحب 1973 سے 1977 تک وزیر اعظم رہے اور اپنے دور اقتدار میں انہوں نے جو خدمات اور جو کارنامے پاکستان کے لیے سر انجام دیے وہ نمایاں ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے 1973 کا آئین پاکستان کو دیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی بدولت انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خالق کے طور پر بھی بھٹو صاحب کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ انہوں نے بھارتی ایٹمی تجربے کے بعد کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ بھٹو صاحب نے سیاست میں تبدیلی کا جو فلسفہ متعارف کروایا وہ پاکستان میں دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے لیے ناقابل قبول تھا، جو سمجھتی تھیں کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت ان سیاسی عزائم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ بھٹو صاحب کے اقتدار کی آخری دنوں کی بات تھی۔ بھٹو صاحب کے پرانے ساتھی بھٹو صاحب سے کہا کرتے تھے کہ آپ مزدوروں اور کسانوں کے بارے میں بات نہ کیا کریں، یہ سرمایہ دار دنیا آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے گی۔ آپ امریکہ کے خلاف یوں باتیں نہ کیا کریں، آپ امریکہ کو یوں نہ للکارا کریں، آپ فوج کو محرکوں تک محدود کرنے کی بات نہ کیا کریں، جرنیل آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیں گے۔ آپ انڈیا کو بھی یوں نہ للکارا کریں، یہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے گا۔ لیکن بھٹو صاحب اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے کہ میرا دل بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو کہتا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ امریکہ کے معاملے میں، فوج کے معاملے میں، سرمایہ داروں کے معاملے میں اور مذہبی جنونیوں کے معاملے میں امریکہ اور سب معاملے میں احتیاط کروں، لیکن جب میں لاڑکانہ، لاہور، پشاور کے مزدوروں اور کسانوں کو دیکھتا ہوں تو میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار، اگر تم نے بھی سمجھوتا کر لیا تو ان مزدور کسانوں کے حالات کون بدلے گا، ان کا ساتھ کون دے گا؟ 1977 میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جب شکست ہوئی تو انہوں نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کر کے، نعرہ بلند کر کے سول نافرمانی کا آغاز کر دیا اور یوں ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جسے بنیاد بنا کر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ایک سیاسی حریف کے والد کے قتل کا مقدمہ بنا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی دوران انہیں ایک بار ضمانت پر رہا بھی کر دیا گیا تو لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے ہر جگہ موجود تھے۔ اس پر فوجی طالع اعظماء کو احساس ہوا کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، چنانچہ جنرل ضیاء الحق نے زیادہ عرصہ بھٹو کو باہر نہیں رہنے دیا اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے سزائے موت اور سپریم کورٹ سے مبینہ اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر انہیں دوبارہ اریسٹ کروا دیا گیا۔ دوستو 3 اپریل 1979 کو شام کے 6 بج چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی 12 فٹ لمبی اور 7.5 فٹ چوڑی کوٹلی میں زمین پر پڑے گدے پر دراز ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ جیل یار محمد، لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ بشیر احمد اور جیل ڈاکٹر سفیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا۔ بھٹو صاحب نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا اور ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ انہوں نے جیل سپرنٹنڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہ تو طریقہ کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا اور نہ ہی پھانسی کا تحریری حکم نامہ دیا گیا۔
اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق 24 گھنٹے پہلے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے باعث اپنے معالج ڈاکٹر ظفر نیازی سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ شاید بھٹو صاحب اب بھی اس کارروائی کو ڈھونگ سمجھ رہے تھے، مگر کرنل رفیع الدین سے اکیلے میں ہونے والی ملاقات کے بعد انہیں ادراک ہوا کہ صورتحال واقعی بدل چکی ہے۔ وقت قطرہ قطرہ کر کے گزر رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے اپنے مفتی عبد الرحمن سے کہا کہ ان کی داڑھی بڑھ چکی ہے، شیو کا بندوبست کیا جائے۔ بھٹو صاحب نے 7:05 پر شیو کی اور اسی دوران وہ اپنے ساتھ برتی جانے والی ناانصافیوں اور ناروا سلوک کا شکوہ کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پھانسی پر چڑھانے کے بعد ان کے خلاف وعدہ کیا جائے، ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والوں کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ کہ ان کی گھڑی وارڈ کے بیر کھڑے سنتری کو دے دی جائے۔ 8:15 پر انہوں نے وصیت لکھنی شروع کی، مگر ان کا ذہن منتشر تھا، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی، وقت گزر رہا تھا، موت کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ رات 11:25 پر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جیل حکام آخری لمحات میں بھٹو پر طاری ہونے والی پر اسرار بیہوشی کا تذکرہ کرتے رہے۔ جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے بارے میں پوچھا، مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکے تھے۔ مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے حکم پر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک دل سوز منظر تھا۔ بھٹو صاحب پر نگاہ تاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا ایک اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا، وہ اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کے سمت لے جایا جا رہا تھا۔ مشتقی عبد الرحمن آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں چائے کا کپ لیے سامنے کھڑا تھا۔ پھانسی گھاٹ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثر چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے، اور وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ جان تو جانے والی تھی، مگر شان سلامت رہنی تھی۔ ہتھ کڑی کھول کر بھٹو صاحب کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا دیا۔ تو اس وقت بھٹو صاحب کے آخری الفاظ تھے، فنش اٹ۔ 2:04 پر جلاد نے لیور دبایا۔ بھٹو صاحب ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے، اور ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اور اداس خاموشی رہی۔ بھٹو کی لاش اتارے جانے کے بعد کرنل رفیع الدین نے SMLA سے وائرلیس سیٹ پر رابطہ کیا اور بلیک ہارس کہا۔ چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق بھی یہ پیغام سن رہے تھے۔ بھٹو صاحب کی نماز جنازہ 4 اپریل 1979 کو گڑی خدا بخش میں ادا کی گئی، اور بھٹو صاحب کو 1979 کو گڑی خدا بخش میں ہی دفن کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں میری آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ ایک سب سے پہلے دیکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔